محمد والے محمد وسلم پر تقدیر کی بگڑی ہوئی ہر بات بنا لے، تقدیر کی بگڑی ہوئی ہر بات بنا لے، جا در پہ سکینہ کے تو سر اپنا جھکا لے، جا در پہ سکینہ کے تو سر اپنا جھکا لے۔ عباس کبھی تیری دعا رد نہ کریں گے، عباس کبھی تیری دعا رد نہ کریں گے، تو کر دے دعا اپنی سکینہ کے حوالے۔ صلوات محمد وسلم پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین والشفیعین المذنبین، والرحمة للعالمین، ومولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وسلم پر وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق فی سورہ مجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب الزہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور حجہ، یا رب سکینہ بحق سکینہ اشف صدر سکینہ بظہور حجہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وسلم۔ کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، سوگواران مظلوم کربلا، عزاداران شہداء کربلا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس خالق کی کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، نہیں تو ہم اس قابل نہ تھے کہ کوئی ہدایت پاتے۔ یہ مالک کا بہت ہی بڑا احسان کہ جس نے ہر دور میں ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی، نہیں تو کیا کوئی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ خداوند عالم کا احسان ہے کہ جس نے انسان جہاں بھی آنکھ کھولے ہر شے انسان کو ہدایت دے رہی ہے،
ویسا بنایا. اور عزیزان محترم، آج کے دور میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس چاروں طرف ہدایت ہی ہدایت ہمیں دکھتی ہے. اور ہمارا موضوع کہ ہاؤ ٹو گیٹ فلاح، کامیابی فار دنیا اینڈ آخرت ان دس کریٹیکل سچویشن، ان دس چیلنجنگ سچویشن. ہم اس چیلنجنگ ماحول میں، اس کریٹیکل ماحول میں کیسے فلاح پائے، کامیابی پائے. ہمیں صرف دنیا نہیں چاہیے. کیا کوئی دولت حاصل کر لے تو وہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں. دولت مند مر رہے ہیں عزیزان محترم، وہ کامیابی نہیں ہے. کیا کسی کے پاس گاڑی بنگلہ آ گیا تو وہ کیا کامیاب ہو گیا؟ کیا کسی کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ کیا کسی کے پاس بہت ہی بہترین بیٹیاں ہے کہ جو بہت ہی ایجوکیٹڈ ہے، کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں عزیزان محترم. کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنایا. دنیا میں بھی اتنی کامیابی حاصل کی کہ جتنا ہمیں ضرورت ہے. عزیزان محترم، یہ جو ہے ہم اور آپ، یہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کہ جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تم جان لو، تم خبردار ہو جاؤ، حزب اللہ یعنی کہ اللہ کا گروہ ہی جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے. ہمیں روزانہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے میں کون سے گروہ میں ہوں. عزیزان محترم، گروہ صرف دو ہی دکھائی دیتے ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان. تیسرا کوئی گروہ نہیں دکھائی دیتا ہے. عزیزان محترم، کیا ہم اس ایسے تو نہیں کہ بار بار حزب اللہ میں داخل ہوتے ہیں پھر نکل کے حزب الشیطان میں داخل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اور عزیزان محترم، یہ جو ہے کامیابی کے لیے ہم نے چنا ہے نماز کو کہ ہم ہماری نمازوں کو کیسے ایسے پڑھیں. بہترین نماز پڑھنا ایک الگ موضوع ہے، نماز کو ڈیکوریٹ کرنا ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم پہلے ہماری نمازوں کو صحیح تو کر لیں، باطل ہونے سے تو بچا لیں. تو عزیزان محترم، ہم 2 دن سے ماشاءاللہ مسلسل دیکھ رہے ہیں وہ مسئلے کہ جس میں ہماری اگر نماز میں اگر غلطی ہوتی ہے تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. اور عزیزان محترم، ایک مرتبہ پہلی رکعت میں ہی اگر کوئی ایسے رکوع کیا کہ ایسے قیام کیا یا اس نے واجب رکن کو چھوڑ دیا تو پھر وہ نماز مکمل کرے تو بیچ میں تو نماز باطل ہو گئی تھی. وہ مکمل کرنے کا فائدہ کیا ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بالکل اور شارٹ میں کنکلوژن، پورے تمام مسئلے کا کنکلوژن میں بتا دی. چلو آگے بڑھو کہ ہمیں ہر ایک ذکر کو ساکن ہو کر پڑھنا ہے. پھر ہمیں جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے کہتے جھک جائے، اللہ اکبر کہتے کہتے کھڑے ہو جائے. عزیزان محترم، تو اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ مستحب ہے. اور وہ بھی سستانی صاحب کھلم کھلا بتاتے ہیں کہ اگر تم اللہ اکبر کہتے کہتے جھکے یا کھڑے ہوئے یہ سمجھ کر کہ واجب ہے تو نماز باطل، اور اگر یہ سمجھ کر کھڑے ہو گئے مستحب سمجھ کر تو وہ ذکر تمہارا صحیح نہیں ہے. تو وہ ذکر کا کیا فائدہ کہ جو ذکر صحیح نہیں ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ایک ایک اللہ اکبر کہنے کا بہت زیادہ ثواب، ایسے بھی کوئی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں 100 مرتبہ اللہ اکبر کیا ثواب، الحمدللہ کا کیا ثواب وہ بیان کروں گی، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. ایک ایک مرتبہ درود پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب، نماز میں استغفار کا بہت زیادہ ثواب. ماشاءاللہ سے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں الگ الگ جو ان کے ہال تھے اس میں الگ الگ عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا. ہر ایک عالم کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. ایک عالم دین تو ایسا نماز پڑھاتے تھے، ایسا ہوتا تھا کہ ان کی آواز میں اتنی کشش زیادہ تھی کہ خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور وہ جو ہے ہم دوسری مرتبہ بیٹھتے سجدے کے بعد میں وہاں پہ بھی استغفار پڑھواتے تھے، یعنی کہ بیٹھنا برابر کرا دیتے تھے. ایک ایک استغفار کا بہت زیادہ ثواب، ایک ایک تکبیر کا بہت زیادہ ثواب، ایک ایک درود کا بہت زیادہ ثواب. لہٰذا ہمیں ہماری نمازوں کو بہترین بنانا ہے، ڈیکوریٹ کرنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ڈیکوریٹ کرتے کرتے خود اس کی حالت کو ہم خراب کر دیں، اس کی شکل کو ہم
خراب کر دے. تو آئیے آج کل تک ہم نے کون سے مسئلے دیکھے تھے؟ قیام کا اور قیام متصل برکوع کا دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو آج ہم جائیں گے رکوع کی طرف، اور اس کے لیے مسئلہ نمبر 1041. یہ جو میں لسٹ دے رہی ہوں نمبر کا، اگر شارٹ میں کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز کو میں کیسے صحیح کر لوں، تو یہ اتنے نمبر کے مسئلے کو برابر اسٹڈی کر لے گا تو اس کی نماز میں کبھی غلطی نہیں ہوگی. تو 1041 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی رکوع تک پہنچے اور اس کا جسم ساکن ہو، اس سے پہلے کوئی جان بوجھ کر ذکر پڑھنے کی شروعات کر دے تو وہ نماز کیسی ہے؟ باطل ہے. اب کوئی یہ کہے کہ ہم سے تو انجانے میں بے اختیار ہو جاتا ہے. تو ہماری کل کیا بات ہوئی تھی؟ 2 منٹ پہلے رک جاؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ. 2 منٹ نہیں، 1 پل 2 پل کے رک کے تو اپنے آپ کو سمجھو کہ مجھے ایسے نماز پڑھنا ہے. مجھے رکوع میں جاتے جاتے ذکر نہیں کرنا، نہیں تو میری نماز پوری وضو کرنے کا وہ جو ہے ساری محنتیں بیکار چلی جائیں گی. مصلی پہ آنا، ساری نماز باطل. دوسری بات تو پتہ نہیں پڑھتا ہے کوئی یا نہیں پڑھتا ہے. کتنے ایسے کہ جنہوں نے ایک نماز بھی اپنی زندگی کی 2 بار پڑھی ہو، قضا میں سے ہی اوپر نہیں آئے تو ابھی کہاں سے دوسری بار پڑھیں گے؟ عزیزان محترم، اور ہماری وہ حدیث کون سی کل ہم نے ریپیٹ کی تھی، اس کا ٹرانسلیشن بھی ایک سانس میں کون جلدی سے بتا دیں گا؟ نماز کے بارے میں وہ حدیث، جس کی نماز قبول اس کی، اور پہلا جملہ تو کھا گئے ہم، نماز دین کا ستون ہے. اگر خیمے کے نیچے سے ایک ستون پہ خیمہ بنایا ہو اور وہ ستون کو ہٹا لے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ستون ٹیڑھا ہوگا تو کیا ہوگا؟ نماز دین کا چہرہ ہے، چہرے کو بگاڑ دیا. ہم ہمارے چہرے کو کتنا بہترین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی جھریاں آئی، اپنے آپ کو روزانہ دیکھتے ہیں، ہے نا؟ کوئی نہیں چاہتا اپنا چہرہ بگڑا ہوا ہو. پروردگار عالم ہمارے چہرے کو دنیا میں بھی نورانی رکھے، آخرت میں بھی نورانی رکھے. اس کے لیے آواز بلند صلوات. تو پتہ چلا کہ ہمیں جھکتے جھکتے کچھ نہیں پڑھنا ہے. پھر مسئلہ نمبر 1042، اگر کوئی شخص واجب ذکر پورا پڑھ لے، اس سے پہلے جان بوجھ کر رکوع سے سر اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہے. اب یہ جو ہے واجب ذکر کی بات ہے. مستحب ذکر کو اگر مستحب سمجھ کے پڑھ رہے تو الگ بات ہے، لیکن ہر بار اتنا پریزنٹ مائنڈ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، کل بھی کہا تھا کہ ہم اتنے پریزنٹ مائنڈ کہاں ہوتے ہیں. ہمارے تو پلاننگ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور شیطان کوئی کہے کہ عالم دین کے پاس کوئی شخص گیا کہ میرے ذہن میں بہت خیال آتے، کہاں وہ تو آنے ہی والے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے خیال نہیں آتے تو وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نماز میں خیال تو آنے ہی والے ہیں. بہت سارے قصے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں ایک بھی قصہ بھی نہیں بیان کروں گی. میں آگے بڑھوں گی. 1044 مسئلہ نمبر، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے رکوع میں کھڑا نہیں، رکوع کے حالت میں ساکن نہیں رہ سکتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح گنی جائیں گی، لیکن واجب ذکر جو اسے پڑھنا ہے وہ رکوع کے حالت میں ہی پڑھنا ہے. مطلب ذرا سا اگر بہت ہی زیادہ مشکل ہے، ہم جیسوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، جس کو بہت زیادہ کمر کی تکلیف ہے، بہت زیادہ وہ ٹھہر ہی نہیں پاتے، تو تھوڑا وہ سکون ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو ان کا ذکر جو ہے وہ رکوع میں ہی پڑھنا ہے. اور کتنا واجب ہے رکوع میں پڑھنا؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ. آواز بلند صلوات. اور عزیزان محترم، ہماری دوسری بات ہوئی تھی کہ ہمارا جسم اور ہماری روح دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. ہمیں ہمارے جسم کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں جسم کے اوپر؟ دعائے کومل میں بڑی آسانی سے کہتے ہیں ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، لیکن ایک شب جمعہ میں کہہ دیا ظلم تو نفسی، دوہرا لیا 3-4 مرتبہ، پورا ہفتہ بھر ظلم تو ظلم تو ظلم تو. کتنا ظلم کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے اوپر. عزیزان محترم، تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں. ہم اپنے نفس کے اوپر تو ظلم نہیں کر رہے، چاہے وہ روح پہ ہو چاہے وہ جسم کے اوپر ہو.
ظلم کیا کیا کہا جائے گا؟ ہمارے اسٹمک کو جو ڈائجسٹ نہیں کرتا ہے وہ کھانا، ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا. میں چائے زیادہ نہیں پی سکتی. ابھی مجھے آپا لوگ بولتے ہیں آپ چائے پی کے جاؤ، چائے پی کے جاؤ، تو مجھے ایسا نہیں ہے کہ مجھے چائے پی لینا ہے، مجھے وہ لوگ بولتے ہیں تو چائے وہ پلاتے ہیں، لیکن اسٹمک تو میرا ہے، وہ ڈائجسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے سوچنا ہے. عزیزان محترم، تو ایسے ہی جو بھی ہم اسٹمک کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ اگر ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا. اور عزیزان محترم، جس طرح سے ظلم کا بہت زیادہ گناہ ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے جسم کی کیئر کرنے کا بھی خداوند عالم جو ہے وہ حکم دیتا ہے ہمیں. اور عزیزان محترم، آئیے ہم آگے بڑھے. آج جو ہے میں نے پسند کر لیا ہے خزاب کو. آپ سب جانتے ہیں ہر ایک کی جو ہے یہ پرابلم ہوتی ہے. خود جو ہے خدا کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین پیدا کیا، لیکن پھر جو میں ہے اسے اسفل السافلین بنا دیتا ہوں. یعنی کہ بچپن میں جیسا وہ کمزور تھا ویسا کمزور کر دیتا ہوں. لیکن ایک چیز ایسی کہ جو بچپنے میں نہیں تھی لیکن ضعیفی میں آتی ہے، وہ گرے ہیئر. اور عزیزان محترم، خاص طور سے میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم لوگ لیڈیز جو ہے کیا سوچتے ہیں، ہمیں تو اسکارف پہننا ہے، ہمارے بال کہاں دکھتے ہیں، لہٰذا خزاب نہیں کریں گے تو چلے گا. تو آئیے، جب بھی میں نے دیکھا کہ ایسی کوئی بات آتی ہے تو خداوند عالم اس کے لیے بہت زیادہ چاکلیٹس دیتا ہے ہمیں. چاکلیٹس دینے کا مطلب کیا؟ اگر ہمیں بچے کی ایگزام میں کچھ کروانا ہے، زیادہ وقت کروانا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ کتنی چاپلوسی کرتے ہیں اس کے پیچھے. میں تمہیں یہ دوں گی، یہ دوں گی، یہ دوں گی، کتنا کہتے ہیں. یہ خدا ماں سے کہیں گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو. اور عزیزان محترم، ہر حکم پروردگار کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کو جو ہے ہمیں ڈھونڈنے نہیں جانا ہے، لیکن سر تسلیم خم کر لینا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے ہماری بھلائی کس میں ہے. تو عزیزان محترم، آئیے ہم دیکھیں کہ خزاب کرنے کا ثواب کتنا. تو سب سے پہلے تو خزاب کرنے کی بات آتی ہے تو سب پہلے یہی سوچنے لگتے ہیں کتنا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. اگر خود سے کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر پارلر والی کے پاس جائیں گے تو اور زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم، یہاں پہ تو چاکلیٹ نہیں، پورا کا پورا گفٹ ہیمپر دے رہا ہے ہمیں خداوند عالم. کس طرح سے؟ تو ہمارے اور معصومین کی روایت سے دیکھنے کو ملتا ہے عزیزان محترم یہاں پہ کہ اگر کوئی خلوص نیت سے، اب پہلے تو ہماری نیت کیا تھی کہ ہمارے بال کہاں دکھتے نہیں کرنا ہے، تو اب تو ہماری سب کی نیت پور خلوص آ گئی. ہمیں جو کرنا ہے خدا کی خوشی کے لیے کرنا ہے. ہمارے شوہر تو خوش ہونے ہی والے ہیں انشاءاللہ. تو جو ہے خدا کی خوشنودگی کے لیے خلوص نیت سے کرے گا تو 1 درہم خزاب کے لیے جو خرچ کرے گا تو اسے راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے 1000 درہم سے وہ بہتر ہے. اب کتنا مہنگا کون لاتا ہے وہ سوچ لے، کیلکولیشن کرے. کتنا خرچ کرتے ہیں ہم خزاب کے پیچھے، چاہے ضعیف سے ضعیف کیوں نہ ہو، لیکن خزاب ضرور کرنا ہے. اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو اسے جو عدت کی مدت کے بعد وہ خزاب کرنے کی کوئی منع ہی نہیں، لیکن اس کو بال کھول کے دوسروں کے سامنے نہیں جانا ہے، ہر کسی کو، نامحرم کو نہیں دکھانا ہے. لیکن ہمیں خود کے لیے تو زینت کرنا ہے، ہمیں نماز کے لیے تو زینت کرنا ہے. عزیزان محترم، تو 1 روپیہ اگر خرچ کریں گے تو راہ خدا میں 1000 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے. میرا آپ سے یہ سوال، اگر کچھ 40-50 روپیز کا خرچ کرتا ہے خزاب کے لیے تو 50,000 روپئے ایک مہینے میں کیا ہم راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں. بس پروردگار عالم ہم سب کو بہترین انداز میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے لیے آوازیں بلند سروار. آئیے آگے بڑھے. گرے ہیئر کب ہوتے ہیں؟ 40 کے بعد، رائٹ. اور 40 کے بعد جو ہے ہماری وینز یہ ساری سوکھنے لگتی ہے. اور تو اس کے لیے آئیے آگے بڑھے کہ یہ خزاب کے اثرات کیا ہے ہمارے جسم کے اوپر. سب سے پہلے تو کان کے سننے کی قوت بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا کم سنائی دینے لگتا ہے 40 کے بعد. تو کان کی قوت جو ہے سننے کی وہ بڑھ جاتی ہے. آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے. ناک کی خشکی، یہ ناک جو ہے ہمارا جو پہلے بچپنے میں تھا ویسا نہیں رہتا ہے.
وہ اندر سے خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتی ہے نسیں، تو وہ ناک کی خشکی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور عزیزان محترم منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کتنے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کی طلاق کی وجہ منہ کی بدبو تھی۔ لیڈیز کو اپنے آپ کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے، جینٹس کو بھی رکھنا ہے، جینٹس کو بھی نہیں برداشت کرتے لیڈیز، تو پھر ہم تو پورا دن جو ہے ہم چاہے کتنا بھی کیوں نہ کر لے، ہم کتنا بھی کیوں نہ آگے بڑھ جائے، لیکن جینٹس کو ہمارے اوپر خداوند عالم نے ترجیح دی ہے۔ اگر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو شوہر کو، تو کیا ہم اس کے خدا کے ساتھ لڑیں گے؟ ابھی نہیں۔ بچیاں نہ کہہ رہی ہے، ماشاء اللہ، آواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ سے بڑے سنتے ہیں، اس سے تو اچھا بچے بھی سننے لگے ہیں۔ الحمدللہ پروردگار عالم ہماری قوم کی نسلوں کو بہترین اسلام والا بننے کی توفیق دے دے۔ تو منہ میں خوشبو پیدا ہوتے، انشاءاللہ کل منہ میں خوشبو کے لیے، انشاءاللہ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ آج ہم یہ جو ہے خضاب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، پھر جو ہے آگے بغل کی بدبو کو دور کرتا ہے۔ کہاں کے ایفیکٹس کہاں آتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، جو پہلے تو میں نہیں جانتی تھی، تب تک ٹھیک تھا، لیکن اب جب ٹھنڈی کا موسم اور گرمی کا موسم دونوں ساتھ میں جمع ہوتا ہے، صبح میں ٹھنڈ ہوتی ہے، دوپہر میں گرمی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے کس چیز پہ ایفیکٹ ہوتا ہے؟ ہمارے اعضاء میں ہونٹوں پہ، ہونٹ کس کی نکلنے لگتی ہے۔ اور عزیزان محترم، چاہے تم کتنا بھی لپ گلوز لگا لو، ویسلین لگا لو، گھی لگا لو، جو لگانا ہے لگا لو، لیکن وہاں پہ لگائیں گے اس کا اثر سے زیادہ اثر حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر تم آئی بروز کے اوپر تیل لگاؤ گے تو ہونٹ کی خشکی جلدی سے دور چلی جائیں گے، اور میرا ایکسپیرینس ہے یہ۔ ہم نہیں جانتے یہ خداوند عالم نے کیسا مشین بنایا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اور یہ ہونٹ کی جو پپڑیاں نکلنا ایسا ہے، پورا دن ہمارا جی وہاں پہ وہاں رہتا ہے، بار بار ہم ایسا کرتے رہتے ہیں، زبان سے دانتوں سے نکالتے رہتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے کبھی، لیکن دانتوں سے زبان سے نکالتے رہتے ہیں، درد ہونے لگتا ہے، خون آ جاتا ہے عزیزان محترم، لیکن یہاں پہ تیل لگا کے دیکھنا کیسے آپ کو آتا ہے۔ اور جو ہے ابھی یہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ گھوم رہا ہے نا، یہ نابھی میں تیل لگاؤ، نابھی میں تیل لگاؤ، یہ اصل میں آیا کہاں سے ہے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دن۔ ابھی میں وہ روغن کا نام بھول گئی ہوں، لیکن جب میں نے پڑھا تھا کہ پیروں کے تلوے میں جو ہے اگر کسی کو کریک زیادہ ہوتے تو وہ نابھی میں تیل لگائے گا تو اس کے پیروں کے تلوے میں سیدھا پہنچتا ہے، اور آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتا ہے۔ اور ایک روغن کا نام دیا ہوا تھا، میں روغن اس کا نام لے کے بہت زیادہ ایران میں گھومی تھی، لیکن مجھے کہیں ملا نہیں تھا، پتہ نہیں اب مل جائے شاید۔ پروردگار عالم جلدی سے یہ راستوں کو کھول دے اور ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ زیارت 14 معصومین، عمرہ، حج اور شہزادیوں کی زیارت نصیب فرمائی۔ اس کے لیے آواز بلند صلوات۔ اور عزیزان محترم، یہ تو ہمارا جسمانی فائدہ ہو گیا، آگے جو ہے شیطانی وسوسے کو دور کرتا ہے خضاب۔ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسے فائدے ملتے۔ شیطانی وسوسے سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ تو خضاب جو ہے شیطانی وسوسوں کو دور کرتا ہے اور فرشتے اور مومن کی خوشی کا سبب ہے، اور مسوڑے جو ہے وہ ہمارے مضبوط کرتا ہے۔ جسمانی ایک فائدہ رہ گیا، مسوڑے کی پرابلم بہت زیادہ، بچے کو آج کل دانت کے پرابلم ہے، اور سب سے زیادہ مہنگے ڈاکٹر کون سے ہیں؟ دانت والے۔ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ جو ہے چیزیں آ گئی ہے طب معصومین علیہ السلام سے، لیکن ہم استعمال کتنا کرتے ہیں؟ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ 80% گھروں میں جو ہے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر اور برش ہے، ابھی بھی ناگر موتھا نہیں آیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سب کے گھروں میں آ گیا ہے۔ کیوں کریں ہم وہ، جب ہمارے امام کہہ رہے ہیں کہ تم اسے گز کے مسواک کی طرح یوز کرو، تمہارے مسوڑے، تمہارے دانت اچھے رہیں گے۔ تو وہ جو 40-50 روپے کی چیز ہے وہ ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیں 100-150 والا ٹیوب لا کر گھر میں استعمال کرنا ہے، عادت جو لگا دی ہے، لیکن اس سے تمہارے دانت بھی اچھے رہیں گے، لمبے بھی چلیں گے، اور یہ جو ہے سارے خرچے بھی کم ہو جائیں گے، اور بار بار
پاکٹ کا منی نہیں جاتا ہے، ہمارا وقت کتنا زیادہ ڈاکٹروں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بہترین انداز میں طب معصومین علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر کہا کہ قبر کے عذاب کی دوری کا سبب ہے، اللہ اکبر، کچھ نہ دیکھے صرف قبر کے عذاب کو دیکھے تو پھر ہم کس طرح سے کریں گے حساب، بولیے۔ پھر آگے کہا کہ منکر و نکیر سوال کرنے میں شرمندگی محسوس کریں گے جو حساب کرے گا اس سے۔ دیکھیے کہاں کہاں خداوند عالم کتنی گفٹ ہمیں دے رہا ہے، تم کرو تم کرو تم کرو، یہ سارے چاکلیٹ ہیں ہمارے لیے۔ تو اس میں جو ہے 10 چاکلیٹ ہے اور ایک جو ہے پورا کا پورا گفٹ ہم پر ہے، وہ کیا ہے؟ 1 روپے کے خرچ کے بدلے میں 1000 سے بہتر کا ثواب۔ پروردگار عالم ہم سب کو بہترین انداز میں یہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے لیے آواز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دے پلیز۔ آواز بلند نعرہ صلوات، تو عزیزان محترم، ہم سب کو کامیابی چاہیے۔ کون سی کامیابی چاہیے؟ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، ہمیں آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، چاہے کتنا بھی چیلنجنگ جو ہے ٹائم کیوں نہ ہو، سچویشن کتنی بھی کریٹیکل کیوں نہ ہو، لیکن دین اسلام وہ ہے کہ اگر کسی نے پکڑ لیا ہے صحیح انداز میں تو جو وہ ہے کامیاب دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور عزیزان محترم، مصیبت جو ہے پہلے ایک ہوتی ہے لیکن گھبرانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ صبر کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، کچھ بھی کیوں نہ سنے، توکل ہمارا کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب بھی پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کو حفاظت میں رکھے، تمام کو سلامتی عنایت فرمائے، تمام کے قرضے کو ادا کرائے، تمام کے قبیلوں میں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، لیکن اللہ نہ کرے کچھ بھی کبھی بھی ہمیں ایسا لگے کہ یہ مصیبت آئی ہے تو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ مصیبت میں رحمت ہے۔ دانت دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، کمر دکھ رہے، جو بھی ہے مصیبت کے کیا ہے؟ رحمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اس میں رحمت ہے تو کبھی ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ اور عزیزان محترم، یہ مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے، اور اسی وجہ ہے کہ جو ہے ویسٹرن ورلڈ میں آج کے دور میں سب سے زیادہ بکنے والا اینٹی بایوٹک کون سا؟ نیند کی گولیاں، ڈپریشن کی گولیاں، اور سب سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کس کے زیادہ خراب ہیں؟ اسی کے، کیونکہ وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، پھر ڈپریشن میں آتے ہیں، پھر وہ لوگ سوسائڈ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کون سب سے زیادہ سوسائڈ کرتا ہے؟ تو ویسٹرن ورلڈ والے۔ اور ہم سنتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی بالی ووڈ والے، ہالی ووڈ والے جو بہت زیادہ ایکسٹرا ریچ ہے، جنہوں نے اپنی لائف کو بہت زیادہ پوش بنانے کی کوشش کی ہے، کہیں سے کہیں نکل جانے کے لیے بھاگ رہے، لیکن کہاں جا رہے؟ خدا سے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سوسائڈ کر کے ٹاپ پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ سوسائڈ کر کے اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کیوں سوسائڈ کیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ مایوسی۔ مایوسی کبھی نہیں آنا چاہیے، کیسی بھی سچویشن کیوں نہ آئے، بس خدا تجھ پر توکل ہے ہمارا، جو بھی آیا ہے تیری جانب سے آیا ہے، نہ شوہر نے دیا ہے، نہ اولاد نے دیا ہے، نہ والدین نے، نہ رشتہ دار نے، نہ دوستوں نے۔ جناب آدم نے جب جنت سے نکالے گئے تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ پروردگار شیطان نے بہکایا، کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ آخری سجدے میں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، اتنی بہترین دعا ہے ہر چیز کے لیے۔ ہمیں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا ہے۔ آج کے دور میں رزق کی بہت زیادہ پریشانی ہو گئی، بڑے بڑے بزنس مین بڑے پریشان ہو گئے، لیکن عزیزان محترم، یہ بار بار میں ریپیٹ کرتی ہوں، ہر عشرے میں ایک مرتبہ تو اسے لیتی ہوں، اگر گھر میں 4 فرد ہے، صرف والدین ہے، بچے ہیں، یا پھر سمجھو کہ ساس سسر ہے، ننند ہے، دیور ہے، تھوڑے زیادہ ہے،
ایک ہی مرد کمانے والا ہے. اب جو ہے وہ زیادہ لائے کما کر یا کم لائے، لیکن وہ کون ہے؟ سبب ہے. 8 کے رزق کا سبب ہے. مسبب الاسباب کون ہے؟ خدا ہے. جب بھی ایسا لگے کہ رزق میں کمی آ رہی تو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہمارا شوہر کم لے کر آتا ہے. کھلے الفاظ میں بتاتی ہوں، اس میں کوئی شرم محسوس کرنے کی بات نہیں ہے. لیڈیز پہلے کیا سوچتی ہے؟ فلاں کا ہسبینڈ اتنا زیادہ کماتا ہے، فلاں کا ہسبینڈ اتنا زیادہ کما رہا ہے، ہمارے ہسبینڈ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہوشیاری. عزیزان محترم، لیکن جو ہے وہ تو سبب بنا ہوا ہے. مسبب الاسباب خدا ہے. اور جو گھر میں جتنے فرد ہے، چاہے وہ 4 ہے، چاہے وہ 6 ہے، چاہے وہ 8 ہے، ننند ہے، دیور ہے، ساس سسر ہے، جو بھی ہے، ان تمام کے مقدر کا رزق جو ہے وہ ایک لے کر آتا ہے. لہذا ماں کو بھی یا باپ کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے میں ہوشیاری نہیں ہے. عزیزان محترم، ایسا کہہ کر ہم ان کی حوصلے کو کبھی نہ توڑے. پروردگار عالم ہم سب کو ہر حال میں شکر کے ساتھ بہترین زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. اس کے لیے آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور جو ہے عزیزان محترم، کل بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ خداوند عالم سورہ زاریات میں کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تم ذکر کرتے رہو، بے شک ذکر ہی جو ہے وہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مومنوں کی کامیابی کی وجہ ہے. اور عزیزان محترم، آئیے ہم آگے دیکھیں سورہ جمعہ میں آیت نمبر 10 میں. سورہ جمعہ کب پڑھا جاتا ہے؟ ہر جمعہ کے روز. اور ہمیں لیڈیز نہیں، جینٹس کو بھی پڑھنا ہی ہے، لیکن جینٹس تو مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جاتے تھے، تب کی بات الگ ہے، لیکن ابھی نماز جمعہ کے لیے نہیں جاتے. تو ہمیں سورہ جمعہ کیسے پڑھنا ہے؟ مغرب کی نماز میں بات ہو گئی تھی ہماری، یہ میں نے بتا دیا ہے نہیں بتایا. مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ جمعہ. عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری میں اعلیٰ. روز جمعہ صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنا ہے. ظہر میں پہلی میں سورہ جمعہ، دوسری میں منافقون حمد کے بعد. اور عصر میں جو ہے پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ ہوا گنا؟ 5 مرتبہ ہو گیا. 5 مرتبہ ہو گیا سورہ جمعہ. تو کم سے کم ہمیں اس طرح سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور چھٹے امام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اس سورے کی کہ تمہیں اس طرح سے ہی پڑھنا ہے. عزیزان محترم، تو ہمیں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ خداوند عالم ہر روز جمعہ کو یاد دلاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَاذْكُرُوا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. تم لوگ جو ہے ذکر اللہ کثرت سے کرو، کثیرہ کرو، کثرت سے کرو. کیوں؟ کہاں کہ لعلکم تفلحون، شاید میں تم جو ہے کامیابی پالو. تم جو بھی جتنا زیادہ ذکر پروردگار کرے گا اتنا زیادہ کامیابی پالے گا. عزیزان محترم، ذکر پروردگار کے 3 لیول ہے. پہلا لیول زبان سے کرنا. دوسرا لیول کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ زبان کے ساتھ دل بھی ہو. ہم جب کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، کل کا واقعہ کس کو یاد ہے؟ مجھے لگتا ہے چھوٹی بچیوں کو ضرور یاد ہوگا. لا الہ الا اللہ کیسے کہا تھا آگائے بروجردی نے؟ یہودی نے کہا کہ اتنی مٹھاس، اتنا خوف، اتنی ہیبت تھی ان کی آواز میں کہ میں وحدانیت پروردگار کا احساس کر رہا تھا. عزیزان محترم، تو زباں کے ساتھ دل بھی ہو، اس کا دوسرا لیول ہے. اور تیسرا لیول کون سا؟ تو کہا کہ دل جو ہے خدا کے خیالوں میں کھویا رہے. جب ہم کہے لا الہ الا اللہ تو سوچے کہ کیسا وہ اللہ ہے، کیسا واحد ایک ہے کہ جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا. کسی کی مدد نہیں لی، اس کے ساتھ کوئی ملا جلا نہیں ہے. وہ تمام کا پالنے والا ہے، تمام کو رزق پہنچانے والا ہے. وہی صحت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے. وہی جو ہے دولت دیتا ہے، وہی تندرستی دیتا ہے. وہی عزت دیتا ہے، وہی بے عزت کرتا ہے. ہر حال میں جو ہے ہم اسی کے قبضے میں. محترم، اور چوتھا لیول کون سا؟
کہ دل اس کے تیسرا لیول، پہلا لیول زبان کا، دوسرا دل ساتھ میں ہو، تیسرا دل اس کے خیالوں میں کھویا تو رہے لیکن جب بھی کوئی آواز دے تو پھر اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن چوتھا لیول کون سا؟ جب ذکر اللہ کرتے ہو، اور وہ لیول ہمیں کب لانے کو کہا گیا؟ نماز میں۔ وہ کون سا لیول؟ تو کہا کہ وہ ذکر اللہ زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، دل اس کے خیالوں میں کھوئے رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ہر رگ میں ہمارے خون کے ساتھ دوڑنے لگے، اسے کہتے ہیں چوتھا لیول ذکر اللہ کا۔ اور وہ کہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ وہ ذکر اللہ جو کرے، جو جس کے خون میں، نسوں میں دوڑنے لگے ذکر اللہ، تو وہ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں کہ پھر پیر سے تیر نکال لیا جائے یا اژدہا آ کے انگوٹھا چبائے تو بھی ذرہ برابر پتہ نہ چلے، اسے کہتے ہیں چوتھا لیول صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد نعرہ حیدری عظمت چودہ معصومین علیہم السلام، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم پر، بی بی سکینہ بنت الحسین پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ نعرہ حیدری لگایا ہے تو کیسے میں خاموش رہوں؟ ایک بار دل سے یا علی کہنے کا کیا ثواب ہے؟ 70 اعتکاف کا ثواب ہے۔ یہاں پہ کون ایسا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اعتکاف کیا ہے؟ ہمیں تو موقع ہی کہاں ملتا ہے، ہماری مسجدوں میں اتنی فیسلٹیز کہاں ہیں، ابھی تو اور زیادہ مسجدیں بند ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، ایک اعتکاف کا کیا ثواب ہے؟ تو ایک ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک اعتکاف کا ثواب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتکاف کرے گا تو خداوند عالم اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ میرا آپ سے یہ سوال، آج کے دور میں اگر ہم عمرہ کرنا چاہے تو کیا ہو سکیں گا؟ پتہ نہیں، یہ راستے کھلیں گے؟ عراق کی تو بات آ گئی کہ ویزا نہیں دینے والے، لیکن اگر مولا عباس بلا لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں کرب و بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، میں کرب و بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، شبیر بلا لے تو کوئی بات نہیں ہے، عباس بلا لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل۔ بس جو خدا چاہے ہو سکتا ہے، اور خداوند عالم نے کہا ہے کہ تم میرے پاس ڈائریکٹ نہ آؤ، میں نے بھی دین جو ہے تمہیں نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے، ائمہ معصومین نے دین کی حفاظت کی ہے۔ آج کے دور میں یہ ہم اور آپ جو علم ساتھ مل کر حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ کس کا انتظام ہے؟ میرا شائنہ آپا، یاسمین آپا کا انتظام نہیں ہے عزیزان محترم، یہ زمانے کے امام کا احسان ہے۔ مولا سے بس ایک ہی گزارش ہے، مولا آپ نے انتظام کیا ہے تمام عزاداروں کی حفاظت بھی آپ ہی کرنا۔ مولا 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 کوئی ایسی بات نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو قبول فرما لے، ہماری شہزادی ہم سے راضی ہو جائے، زمانے کے امام پرسا قبول کر لے۔ اس کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل۔ اور عزیزان محترم، یہ ذکر کیا ہے؟ تو ہمارا اور چوتھا آپ کا چوتھا مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات کہ جس ذات کا کیا میں ذکر کروں کہ اس کا ذکر کرنا ذکر کرنے والے کی عزت کا سبب ہے۔ عزیزان محترم، عزت کسے نہیں چاہیے؟ اگر کوئی بڑے سے بڑا دولت مند ہو، وہ خرچ کس لیے کرنے لگتا ہے؟ عزت کے لیے۔ لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی شو روم ہے، ایسا کوئی مال ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ 2-5 ہزار کی عزت خرید کے لاؤ؟
نہیں عزیزان محترم، کہیں پہ بھی ایسے عزت نہیں ملتی ہے. اور میرا چوتھا مولا کہتا ہے کہ اگر تمہیں عزت پانا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ذکر اللہ کرنا پڑے گا. اور کہتا ہے مولا کہ اس ذات کا کیا کہنا کہ جس کا ذکر کرنا جو ہے ذکر کرنے والے کی عزت کا سبب ہے. اور عزیزان محترم، ہماری اور آپ سب کی دوڑ کس طرف ہے کہ خدا اپنے مخصوص بندوں میں ہمیں قرار دے دے، ہم اور آپ خاص بندوں میں شمار ہو جائے. عزیزان محترم، جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیے کہ خدا کے مخصوص بندے کیسے ہوتے ہیں، کون خدا کا خاص بندہ ہوتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا خاص بندہ وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ اس کا ذکر کرے، سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرے، گناہوں سے بچے. عزیزان محترم، وہ خدا کا خاص بندہ ہے. ہمارے اور آپ کے نبی نے یہ جواب میں کہا. اور مولا کائنات علی علیہ السلام نے تو امام حسن علیہ السلام سے وصیت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے حسن، میں تمہیں تقوی جو ہے تقوی کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے وصیت کرتا ہوں، اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ذکر پروردگار سے تم اپنے دلوں کو آباد رکھنا. عزیزان محترم، تو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ جو دل ذکر نہیں کرتے وہ کیسے ہیں؟ برباد ہے. عزیزان محترم، اگر ہمیں ہمارے دلوں کو آباد کرنا ہے تو مولا کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم ذکر اللہ ہر وقت کرتے رہو. کیا مولا حسن کو وصیت کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے تھا. اور عزیزان محترم، خود خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ الفاظ نے مجھے ہلا دیا. خداوند عالم حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے دلوں میں جا کر دیکھتا ہوں. اللہ اکبر، خدا ہم جیسے بندوں کے دلوں میں آ کر دیکھے. اور کہتا ہے خدا کہ میں میرے بندوں کے دلوں میں جا کر دیکھتا ہوں کہ میرا ذکر ان کے دلوں میں رسا بسا ہے یا نہیں ہے، ان کے دلوں میں اترا ہوا ہے یا نہیں ہے. اور جب میں اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے دل میں میرا ہی ذکر ہے تو پھر میں ان کے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کہ جس کی قبضے میں پوری کائنات ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، یعنی کہ میں اس کے سارے کام بنا دیتا ہوں. پھر خدا کہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ بات کرنے لگتا ہوں اور اس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر، ہم یہاں کی محبت، وہاں کی محبت، وہاں کی محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں. عزیزان محترم، اگر دنیا ہمیں چاہے یا نہ چاہے، دنیا ہمیں محبت دے یا نہ دے، دنیا ہمیں عزت دے یا نہ دے، دنیا ہمارے لیے اچھا کہے یا نہ کہے، لیکن اگر جسے خداوند عالم کی ایسی محبت مل جائے تو پھر اس کے لیے اس کو چاہے کوئی بھی مٹانا کیوں نہ چاہے نہیں مٹا سکتا. عزیزان محترم، یہ دن وہ چل رہے ہیں کہ دل تھوڑی دیر میں کربلا جاتا ہے تو تھوڑی دیر میں شام چلا جاتا ہے. عزیزان محترم، آئیے آپ کو ایک خوشخبری سناتی چلو. ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی خدا کے پاس اور کہنے لگا، یا نبی خدا، جب بھی میں گھر جاتا ہوں نا تو میرا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ جلدی سے چل، دوبارہ نبی خدا کی خدمت میں چل، ان کی زیارت کر لے، ان کے پاس بیٹھ. عزیزان محترم، نبی خدا نے جواب میں کیا کہا تھا کہ تیرا دل جس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے روزے محشر اسی کے ساتھ ہوگا. عزیزان محترم، جتنی مرتبہ تصور کریں گے نا کہ کربلا چلے جائے، شام چلے جائے، خانہ کعبہ کے پاس چلے جائے، اور مولا رضا کے در پہ چلے جائے، عزیزان محترم جتنی مرتبہ ہم سوچیں گے اتنی مرتبہ انشاءاللہ میں روزے محشر یہ سوچنے کا بھی ثواب ملے گا. اور عزیزان محترم، یزید
مٹانا چاہا تھا امام حسین علیہ السلام کو. کتنے زیادہ ظلم کیے تھے. ہائے عزیزان محترم، بے عزتی کس چیز میں ہے؟ اگر کوئی خاتون ایسے ہی باہر نکل جائے بے پردہ تو وہ اس کی بے عزتی ہے، لیکن ہائے چادروں کا چھننا. یزید سمجھتا تھا کہ میں بے عزتی کر رہا ہوں. آئیے عزیزان محترم، وہ شام کہ جہاں پہ یزید کا اتنا بڑا دربار تھا، اتنا بڑا محل تھا، وہاں پہ نہ محل موجود ہے نہ دربار موجود ہے. ہائے بی بی کے روزے کا پردہ. آج بھی بی بی کے روزے کے دروازے پہ پردہ لگا ہوا ہے. آئے عزیزان محترم، بی بی کی چادر میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ لے جاؤں آپ کو. آئے عزیزان محترم، کسی سوال کرنے والے نے ہائی چوتھے مولا سے یہ سوال کر لیا کہ یا مولا بتائیے، آپ کی پھوپھی جب دربار شام میں داخل ہوئی تو ان کے بال لال کیوں تھے؟ آئے عزیزان محترم، کیا ایک مرتبہ چادر چھینی گئی تھی؟ نہیں، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کئی مرتبہ چاہنے والوں نے چادریں دی. ہائے کہیں ایسے لوگ آئے. ایک مرتبہ ایک چاہنے والا آیا چوتھے امام سے، کہنے لگا کیا کچھ آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، میں کچھ لا کے دوں. چوتھا مولا بی بی کے پاس آیا، ہائے پھوپھی اماں ایک چاہنے والا آیا ہے، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہے، کچھ چاہیے منگوا دوں. عزیزان محترم، ہائے میری بھوکی شہزادی، ہائے میری پیاسی شہزادی، نہ اپنی بھوک کو یاد کیا نہ اپنی پیاس کو یاد کیا. ہائے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی بھوکے پیاسے تھے، نہ پانی مانگا نہ کھانا مانگا. کہاں کچھ چادریں لا دو. جیسے ہی چادریں سر پہ ڈالی، ہائے چاروں طرف سے نیزے کی انیا چمکنے لگی. عزیزان محترم، آئیے میں آپ کو لے چلوں شام غریبہ میں. ہائے پہلی مرتبہ شہزادی کی چادر کیسے چھینی تھی ملون نے. آئے عزیزو، قلی ملون کا نام بتایا جاتا ہے، ذاکرین بتاتے ہیں کہ وہ شام غریبہ میں آیا. آئے اس کے پاس کچھ لوٹنے کو نہیں تھا. دیکھا سارے خیام جل چکے ہیں، سارا مال و اسباب لوٹ چکا ہے، ساری چادریں لوٹ چکی ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا لے کر جاؤں یزید کے پاس اور انعام لوں. آئے عزیزان محترم، وہ تو جناب مختار کا احسان ہے کہ انہیں نے ایک ایک کو بلا بلا کر پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا ظلم ڈھائے. آئے عزیزان محترم، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ساری بیویوں کی چادریں اتر گئی ہے، لیکن ایک دور قد و قامت والی بیوی کے سر پہ ابھی چادر باقی ہے، جس نے اپنے چادر کو کس کے پکڑا ہوا ہے. اس کا رعب اور دبدبا ایسا ہے کہ کوئی ملعون اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر رہا. اس نے سوچا میں جا کے اس کی چادر لے لوں. عزیزان محترم، وہ آگے بڑھا. ہائے وہ بی بی نے اور زیادہ کس کے چادر کو پکڑ لیا. ہائے وہ ملعون نے ایک مرتبہ نیزہ چبایا، 2 مرتبہ چبایا، لیکن ہائے وہ بی بی چادر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی.
وہ ملعون نے اب کیا کیا؟ اپنے گھوڑے کو دور لے گیا، ہاتھ میں کوڑا تھا۔ عزیزان محترم، کوڑا کسے کہتے ہیں؟ جانور کی کھال کو پتلی پتلی پٹی میں کاٹا جاتا ہے، پھر اس کی رسی بنی جاتی ہے اور اسے جتنا ہوا میں تیز گھماؤ اتنا ہائے سامنے والے کے اوپر اثر دیتا ہے۔ ہائے عزیزان محترم، وہ ملعون دور چلا گیا اپنے گھوڑے کو لے کر، ہاتھ میں کوڑا لہراتا ہوا نزدیک آیا۔ ہائے وہ بیوی کے چہرے کے اوپر مارا۔ پورا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ میں کہوں گی اے ملعون، تو جوان ہے، تو کھایا پیا ہے، ہائے میری 55 سالہ شہزادی، 3 دن کی بھوکی پیاسی، صبح سے 72 لاجوں میں رو چکی ہے، خیام جل گئے ہیں، بچے شام غریبہ میں بکھر گئے ہیں، ہائے کیسے چادر کو پکڑے۔ بیوی کی قوت نے جواب دے دیا۔ وہ ملعون نے نیزہ چبا کر ہائے چادر کو اتار لیا۔ اتنے پہ بس نہیں کیا، ذاکرین بیان کرتے ہیں ہائے وہ نیزے پہ چادر لے کر گیا ترائی کی جانب۔ اے عباس، تمہیں اپنی بہن کی چادر پہ بڑھانا